ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. كالعظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا بھر کے 120 کروڑ مسلمانوں کے تابندہ خواب کی دلکش اور دل فریب تعبیر. وہ مملکت خداداد جسے اسلامی نظریہ حیات اور دنیا بھر میں امن و سلامتی اور اسلامی علوم کی آمازگاہ بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح جیسے عظیم رہنما نے آزادی کے پرشکوہ اور لاجواب تصور کے ساتھ ایک آزاد اور با اختیار اسلامی ملک قرار دیا تھا. جب ہم ملت اسلامیہ کی ایک عظیم مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں علم و تدریس کے روشن چراغوں کا جائزہ لیتے ہیں تو جامعہ بن نوریہ عالمیہ کی ہر سمت پھیلتی اور 16 کروڑ انسانوں کے قلب اور وجود کو روشن کرتی ایک مہک ہمیں محسوس ہوتی ہے. جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے نام سے دنیا بھر میں شناسا یہ عظیم درسگاہ آج ہماری جستجو کا محور ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علم و ہدایت کے ہر پہلو سے آراستہ 6000 طلبہ کا جم خفیر اس عمارت کی وسعتوں میں سما کر کس طرح پورے عالم اسلام کی وسعت کو سمیٹتا اور اسلامی فکر و دانش کے دل فریب رنگوں سے عالم اسلام کے ہر خطے کے فرزندان کو مستفیض کرتا ہے. ہم علم و ہدایت، درس و تعلیم، علوم جدید اور راہ وحدانیت کا درس دینے والی اس عظیم الشان جامع میں داخل ہوتے ہیں. ہمارے قلب روشن اور منور ہو جاتے ہیں. ہم ایک بے پایاں اور پرسکون جذبے سے سرشار ہو جاتے ہیں. جس وقت شیخ الجامعہ بن نوریہ عالمیہ مفتی محمد نعیم نے 22 سال قبل اس عالمی سطح کے تدریسی دینی مدرسے کی بنیاد رکھی تو ان کے پیش نظر علم و دینی فضائل کے وہ روشن چراغ تھے جو علم کے جوہر منتقل کرنے والے نامور علماء اساتذہ مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی، مولانا محمد ادریس میرٹھی، مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار جیسے جید علماء نے روشن کیے تھے. شیخ الجامعہ کو ایک مشکل چیلنج درپیش تھا. وسائل کی شدید کمی، تندی بعد مخالف کا طوفان اور پھر وہ لاتعداد کم عمر کم سن نوجوان طالب علم جو اس مدرسے میں داخلے کے متلاشی تھے. لیکن شیخ الجامعہ مفتی نعیم نے اپنی انتھک محنت، بے لوث قیادت اور اولو العزمی سے چراغ علم روشن رکھتے ہوئے دن رات محنت، کوشش اور خدمت کے ولولہ انگیز جذبے سے لیس ہو کر آخرکار ملت اسلامیہ کے لیے ایک ایسی عظیم درسگاہ کا حصول ممکن بنا دیا جہاں آج دنیا بھر سے دنیاوی اور دینی تعلیم کے متلاشی مستفیض ہو رہے ہیں. ہم نے شیخ الجامعہ اور اس عظیم الشان تدریسی ادارے کے محتمم و بانی مفتی نعیم سے ان کے تاثرات معلوم کیے. مفتی نعیم نے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے مفتی محمد نعیم. میں جامعہ بن نوریہ عالمیہ کا پرنسپل بھی ہوں اور بانی بھی. اس ادارے کے اندر 4000 کے قریب طلباء ہاسٹل کے اندر رہتے ہیں جن کے کھانے پینے اور تمام ضروریات کا انتظام جامعہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس ادارے کے اندر 29 ممالک کے طلباء ہیں. امریکہ، برطانیہ، تھائی لینڈ، ملائیشیا، سری لنکا اور اس کے علاوہ روس کی ریاستوں کے لڑکے بڑی تعداد کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور 1000 کے قریب لڑکیاں بھی اس ادارے کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہیں. وہ بھی مختلف ممالک کی ہیں. امریکہ کی ہے، برطانیہ، کینیڈا، تھائی لینڈ، ملائیشیا کی لڑکیاں ہیں. اس ادارے کے اندر دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے.
مسلمانوں کی اولادوں میں دینی شعور پیدا کرنا اور مسلمانوں کو یہ اس بات پر بتلانا کہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ہے، انگریزی ہے، کمپیوٹر ہے، اور دنیا کے جتنا نصاب تعلیم ہے سب رکھا ہوا ہے، اور مزید ہم اس کو ترقی دے رہے ہیں۔ ہم نے ایک جگہ مخصوص کی ہے جہاں پر ہم میڈیکل کالج اور ہاسپٹل 250 بیڈ کا بنا رہے ہیں، اور ہاسپٹل کی بنیاد تقریباً رکھی جا چکی ہے، اور اس وقت جامعہ کے اندر ایک کلینک چل رہی ہے جو روزانہ 300 مریضوں کی فری او پی ڈی کرتی ہے، اور جس میں ڈاکٹر اور ڈاکٹرنیاں مختلف طبقے کے لوگ جو ہیں آتے ہیں اور اپنا علاج کراتے ہیں۔ اسی ادارے کے تحت بنوریا ویلفیئر ہے، جس کے تحت ایمبولینسیں ہیں جو اس پورے علاقے کے اندر کوئی بیمار ہو جائے ان کو لے جانا اور ان کے یعنی مسائل کو دور کرنا، یہ بھی انتظام ہے۔ اور اسی بنوریا ویلفیئر کے تحت غریبوں کی شادی کرانا، غریبوں کے اندر امداد تقسیم کرنا، یہ بھی ادارے کے اندر سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس ادارے کا ماہانہ خرچ تقریباً 50 لاکھ روپے، اور یہ خرچ تمام کا تمام نہ ہم کسی حکومت سے لیتے ہیں یا دنیا کے کسی ادارے سے لیتے ہیں۔ اس طریقے سے معاملہ کیا ہے۔ مدارس کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، غیر ملکی طلباء کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے مدارس کو مختلف انداز میں پریشان کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت نے یہ کہا تھا کہ مدارس رجسٹریشن کرا لیں اور مدارس جو ہے وہ اپنے آڈٹ کرا لیں تو ہم مدارس کا تعاون کریں گے۔ ہمیں افسوس یہ ہے کہ مدارس دنیا کی بہت بڑی NGOز ہے، اس ادارے کے اندر تینوں وقت کے اندر 10,000 سے زائد طلباء کھانا پینا کر رہے ہیں، جن میں 300 وہ طلباء ہیں جو زلزلہ زندگان کے ہیں، جن کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، لیکن کبھی حکومت نے دست شفقت نہیں کیا کہ ان بچوں پر آ کر ہاتھ رکھ دیتے، بلکہ آج تک حکومت کا کوئی وزیر یا کوئی اور اس ادارے کو دیکھنے تک نہیں آیا، جبکہ اتنا بڑا کام پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر امریکہ سے وہ بچے الحمدللہ اس ادارے کے اندر آئے، وہ اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بنے، بلکہ میں کہوں گا امریکن کونسل جنرل وہ آگے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اس ادارے کے اندر ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں، یہاں ریسٹورنٹ بھی ہے، ہوٹل بھی ہے، سپر مارکیٹ بھی ہے۔ گویا کہ اگر کوئی طالب علم رہنا چاہے تو تمام ضروریات اس ادارے کے اندر مکمل ہو جاتی ہے۔ میرا تعلق امریکہ کے شہر ہیوسٹن سے ہے، اور میں یہاں جامعہ بنوریا کے اندر علم کی یعنی جو اسلامی علم ہے اس کے لیے میں یہاں پہ داخل ہوا ہوں، اور میں یہ چیز وہاں بھی پڑھ سکتا تھا، مگر جو ماحول یہاں پہ جو چیز یہاں پڑھائی جاتی ہے اس طرح کا ماحول دوسرے شہر یا دوسرے ملکوں کے اندر نہیں ہے، اس لیے میں یہاں بڑا اچھا ماحول ہے۔ یہاں پہ استاد وغیرہ جو بھی ہیں بڑے دیندار اور مذہبی ہیں، جو ہمیں صرف اس کی چیز کی دان دیتے ہیں جو ہماری ضروریت ہے اور جو ہمیں آگے بھی فائدہ دے گی اور ابھی بھی فائدہ دیتی ہے۔ لوگ زکوٰۃ خیرات آ کر دے جاتے ہیں اور اس کے اوپر ادارہ چل رہا ہے، کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ کوئی بین الاقوامی مدد آ رہی ہے، ایسا کوئی نہیں۔ یہاں بحرین سے جو یہاں پر صرف دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہے، وہاں پہ بھی اور اسکول کالج یونیورسٹیز کے، لیکن جب ہمارا دھیان جسے دین کی طرف آیا تو یہاں پر پڑھنے کے لیے آ گیا، اور جیسے کہ اخبارات اور نیوز پیپر اور ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھا اور سنا کرتے تھے کہ مدارس ایسے ہیں، مدارس ایسے ہیں، لیکن مدارس کے بارے میں یہ بات کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم اس مدرسے میں پڑھتے ہیں اور ہمارے کو کوئی ایسی خرابی محسوس نہیں ہوئی۔ ان مدارس کے اندر جو لوگ عام طور پہ لوگوں کا جو ان کے بارے میں گمان ہے، بدگمانی ہے، بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کے اندر بچوں کو شدت پسندی اور بہت سی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے مدارس کے اندر، بلکہ یہاں معاشرے مدرسوں کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے معاشرے کو کس طرح امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ ہم نے جدید علوم شروع کیے ہوئے کئی سال ہو گئے، لیکن اب اس کو ہم زیادہ اپڈیٹ کر رہے ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے مؤثر انداز میں لا رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کروڑوں روپے گرانٹ حکومت یونیورسٹیوں کو دیتی ہے، کالجوں کو دیتی ہے، اور یہاں پر دینے کے لیے حکومت کے پاس ایک کمپیوٹر بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 4,000 طلباء ہیں، کمپیوٹر جو ہے وہ 100 کے قریب ہے، کیسے طلباء اس سے فائدہ حاصل کر سکیں؟ یہ پاکستان کے دینی اداروں میں پہلا دینی ادارہ ہے جہاں پر برٹش کے انداز میں
یہاں پر برٹش اسکول کھلے ہوئے ہیں، وہاں سے ہم نے بھاری تنخواہ کے اندر اساتذہ کو یہاں پر تقرر کیا ہے جو طلباء کو انگریزی لینگویج سکھاتے ہیں، تاکہ یہ طلباء دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں تو جانے کے بعد وہ ہر زبان کے اندر ان کو عبور حاصل ہو۔ اس سے زیادہ اور کیا ہم ترقی کریں گے، بلکہ ہم مزید کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اخلاق کا تعاون کریں۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے پاکستان بھر کی سطح پر سب سے پہلے محافل حسن خرد کا انعقاد کروایا۔ ربیع الاول کے ماہ مبارک میں مصر، انڈونیشیا، یمن اور سعودی عرب کے قراء کرام اپنی مسرور کن آواز میں تلاوت کلام پاک سے اہل پاکستان کے دلوں کو منور و شاداب کرتے ہیں۔ اس محفل کے روح رواں حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان شہید ہوا کرتے تھے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله مولانا العظيم. ملک کے ہر گوشے سے تشنگان علم کے قافلے جوق در جوق اس گہوار تدریس و علم کی جانب گامزن رہتے ہیں۔ جامعہ بن نوریہ کے عالم اساتذہ جوہر علم سے روشناس کراتے ہیں۔ اسلامی علوم اور اس سے وابستہ عام شعبوں میں قواعد کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم اور کلام الہی پڑھنے سمجھنے کی مکمل تعلیم سے طلبہ کو سرفراز کیا جاتا ہے۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کی تدریسی پلان انتہائی باریک بینی سے سینئر اور ماہر اساتذہ کا ایک بورڈ تشکیل دیتا ہے۔ اس تدریسی پلاننگ کے جاری سسٹم میں وقتاً فوقتاً نئے نئے کورسز کے مطابق رد و بدل کیا جاتا رہتا ہے۔ کم عمر طلبہ کو ان کے ذہنی شعور کے مطابق مذہبی طرز حیات سے آگاہی دینے کے لیے اساتذہ کا منتخب پینل موجود ہے جو بچوں کو مذہبی اور ایجوکیشنل رجحان کے مطابق ان کی درجہ بندی کر کے کورسز آف اسٹڈی متعارف کراتا ہے۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے نوخیز طالب علموں کو علوم دین و دنیا سے رغبت حاصل کرنے کی جانب مائل کرنے کے لیے ہر طور نرم رویے اور بہترین شفقت آمیز انداز کے اختیار کرنے سے آج پاکستان بھر کے علاوہ دنیا بھر میں تارک الوطن ہونے والے سینکڑوں پاکستانی خاندانوں کے بچے اس قابل تقلید علمی درسگاہ سے وابستہ ہیں۔ حتیٰ کہ غیر ممالک میں آباد پاکستانی گھرانوں کے سینکڑوں چشم و چراغ بہترین درسی علمی اور دینی علوم کے حصول کے لیے اس وسیع و عریض ادارے میں اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کرنے کو فوقیت دیتے ہیں۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے رہائشی بلاکس میں غیر ممالک سے آئے ہوئے پاکستانی نجار اور برادر مسلم ممالک کے طلباء کی رہائش کے عمل کو شفاف، بہترین ماحول سے آراستہ اور سہولیات سے بھرپور بنانے کے لیے مسلسل پلاننگ کا عمل جاری رہتا ہے۔ درسگاہ کے ایڈمنسٹریٹر شیخ غلام رسول کی خدمات اس ایجوکیشنل ادارے کے لیے باعث اطمینان اور محنت کشی سے معمور انداز فکر کے ساتھ قابل ستائش نظر آئیں۔ وہ ہر وقت سہولیات کی فراہمی میں مہر دکھائی دیے، ذہین بااخلاق اور ایک دوسرے کے لیے احترام کے جذبات سے آراستہ اس عالمی درسگاہ کے طلباء باہمی سلوک، رواداری اور روایتی ڈسپلن کی مثال کہلاتے ہیں۔ 6000 سے زائد طلباء کے جمع غفیر کے باوجود بہترین علمی طرز عمل کی تدریس اور بچوں کی اخلاقی سطح پر تربیت کے سبب کبھی بھی یہاں بچوں اور بڑے طلباء کو ایک دوسرے سے الجھتے، آوازیں کستے یا غیر ضروری شوخیاں بکھیرتے نہیں دیکھا گیا۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کی ایک خاص خصوصیت قابل ملاحظہ ہے کہ یہاں کے تدریسی عملے کو بچوں اور بڑے طلباء پر کسی طور سختی کے عمل، ڈنڈا ماری یا غیر ضروری انداز میں الجھتے، بحث کرتے نہیں دیکھا گیا۔
جامعہ کے اکثر استاد عالمی سطح کی یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل اور خصوصی طور پر بچوں کی فکری کیفیت اور ذہنی انداز فکر سے واقف ہیں۔ یہاں سینکڑوں بچے ہر سال حافظ قرآن بن کر اسلام کے عظیم وسیع اور آفاقی علوم کا منبع بننے کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں۔ اس شعبے کے لیے ملک بھر سے ماہر ترین اساتذہ کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے۔ اس روئے زمین پر اور کائنات کی بے پناہ وسعتوں میں ایک مکمل کتاب تمام عالم کے لیے موجود ہے، جسے قرآن مجید کہتے ہیں، اور جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سر چشمہ ہدایت ہے، اور جس کی رہنمائی انسان کو صراط مستقیم پر گامزن رکھتی ہے۔ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے نوجوان نسل اور کم عمر ذہنوں کو استطاعت فراہم کرنا بذات خود ایک ایسی انسانی خدمت کا ارتکاب ہے جس کے نتائج سے یہ کرۂ ارض تا ابد منور رہے گا۔ یہاں ماہر اساتذہ حفظ قرآن کے لیے نرم روح، لب و لہجے اور شیریں گفتار فطرت سے مزین ہو کر نہ صرف یہ کہ ذہین طلبہ کو اس مشکل لیکن انتہائی منفعت بخش علم سے آشنا کرتے ہیں، محنت اور مسلسل کاوش سے کلام الہی کا ہر لفظ ذہن انسانی کے گوشوں میں سما جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے درس کے لیے جامعہ بن نوریہ کے 3 شعبے یعنی تجوید، حفظ اور ناظرہ کے شعبہ جات ایک مسلسل پلاننگ اور انتہائی باریک بینی سے قائم کردہ وہ شعبہ جات ہیں جن کی مثال ملک بھر میں کہیں اور ملنا مشکل امر ہے۔ عالمی سطح کے تدریسی انداز ایجوکیشنل شیڈول سے معمور یہ انتہائی متاثر کن درسگاہ ایک انٹرنیشنل تدریسی یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر چکی ہے، جہاں تدریسی عمل کے ساتھ ہی طلبہ کی مذہبی نشوونما پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ لازمی ارکان اسلام کے علاوہ یہاں کے طلبہ کو دینی شعور اور مذہبی اعتبار سے آراستہ کرنے کا ہر پہلو سکھایا جاتا ہے۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کی عکسبندی کے دوران ہم نے اس امر کا خصوصی جائزہ لیا کہ یہاں ہر عمر کے بچے اپنی ذہنی استطاعت کے مطابق مذہبی اور دیگر تعلیمی امور سے واقف کاری میں ایک خصوصی وضع کردہ سسٹم پر گامزن رہتے ہیں۔ وہ اپنی درسگاہ کی حدود میں ایک روایتی ڈسپلن کے پابند اور غیر ضروری فکر و انداز سے قطعی الگ رہتے ہیں۔ بچوں سے بڑوں تک کو ہر دینی و دنیاوی علم سے بہرور کرنے میں جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے اسٹاف کی مسلسل توجہ اور نگرانی نے اس درسگاہ کے ماحول میں ایک خصوصی جدت پیدا کر رکھی ہے۔ یہاں کے طلباء زبان، قومیت اور صوبائی حدود سے بالاتر ہو کر صرف علم کی واضح روشنی کے حصول کے گرویدہ نظر آتے ہیں۔ ہمیں ہر سمت بے ربط اور غیر متعلقہ گفتگو سے پرہیز کا عنصر نمایاں نظر آیا۔ تمام طلباء عمر اور کلاس کے درجات سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے کے احترام اور باہمی عقیدت کے ہر پہلو کو سنوارے رکھتے ہیں۔ جامعہ میں موجود دارالفتہ میں عوام الناس کے شرعی اور نجی مسائل کے حل کے لیے مفتی عبداللہ شوکت کی زیر صدارت ایک پینل شب و روز مصروف عمل رہتا ہے۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ میں فتاوی آن لائن سروس کی سہولت موجود ہے۔ یا آپ دیکھیں binoria.org، اس ایڈریس پہ لوگ فتوے وغیرہ لکھتے ہیں، اس کے جواب پھر ٹرانسلیشن کرایا جاتا ہے اس کے حساب سے، پھر اس کا جواب جو ہے مہر لگا کر واپس اسکین کر کے دے دیا جاتا ہے۔ یہاں سے جاری فتویٰ جات کو ملکی عدالتوں میں ایک مستند حیثیت حاصل ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے اب تک 50,000 فتوے جاری کیے گئے ہیں جو لوگوں کے شرعی مسائل کے حل میں بہترین معاون ثابت ہوئے ہیں۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کا ایک اہم اور بنیادی سیکشن ریسرچ سینٹر ہے، جہاں MA اور PhD کرنے والے طلبہ کے علاوہ عام کلاسز کے طلبہ بھی علمی اور تحقیقاتی مطالعے میں مصروف رہتے ہیں۔ جامعہ کے استاد اور ریسرچ اسکالر مولانا وسیم میواتی یہاں تیار ہونے والی لاجواب تفسیر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
جامع بنوریہ عالمیہ کے شعبہ دار و تصنیف نے ایک تفسیر تیار کی ہے روح القرآن کے نام سے، جس کے اندر دور حاضر کی جدتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سائنسی علمی تحقیق کے ساتھ ساتھ اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک بہترین کاوش شمار کی جاتی ہے، جس کے اندر دور حاضر کے جدید مسائل، سود، بینکاری، انشورنس، ان تمام مسائل پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ وقتاً فوقتاً اس میں رنگین تصاویر بھی لگا دی گئی ہیں، نقشے جات لگا دیے گئے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ آسان الفاظ کے اندر اس تفسیر کو تیار کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو قرآن سے قریب تر کر دیا جائے، اور جہاں مشکل الفاظ ہیں ان کی انگریزی میں ورڈز میننگ کر دی گئی ہے۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ اس تفسیر کو بلا شبہ دور حاضر کی بے مثال تفسیر کہا جا سکتا ہے۔ یہاں دنیا بھر کے جید علماء کرام کی مفید کتابیں طلبہ کے مطالعے اور ریسرچ میں گراں قدر اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ ادارے کے منتظم اعلیٰ شیخ غلام رسول نے ہمیں بتایا کہ آن لائن اس ریسرچ سینٹر کا رابطہ دنیا بھر کی اسلامک یونیورسٹی سے مسلسل رہتا ہے، جہاں سے مذہبی شعائر اور دینی معلومات کے علاوہ مختلف زبانوں کی تحقیقاتی کتب اور سائنسی و دیگر فنون کے گراں قدر علمی شہپارے طلبہ کی استعداد بڑھانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اب کچھ درس نظامی کی افادیت کے بارے میں۔ بنیادی طور پر مدارس کا یہ منشور ہوتا ہے اور مقصد ہے کہ کسی طرح ایک اچھے شہری قوم کے سامنے پیش کیے جائیں جو ایمانداری سے دنیا کے جس شعبے کے اندر بھی جائیں، حکومت سنبھالے یا کوئی بھی محکمہ سنبھالے، وہ بنیادی طور پہ ایک اچھے شہری ثابت ہوں، اور ماں باپ کا ادب احترام، اخلاق سے پیش آنا اور دوسرے مسلمانوں کا بھلا سوچنا، ایک فلاحی معاشرہ قائم کرنا، یہ مدارس کا بنیادی منشور ہوتا ہے۔ قرآن کریم وہ آفاقی کتاب ہے جو تا قیامت انسانیت کی فلاح اور ہدایت کی ضامن ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ مدارس دینیہ میں آخری سال احادیث کی مستند کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد کی تعلیم اور تفہیم لازمی قرار دی گئی ہے۔ پاکستان بھر کے دینی مدارس میں جامع بنوریہ کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اس نے ماہرین تعلیم کی مشاورت سے غیر ملکی طلباء کے لیے درس نظامی کا جدید نصاب 6 سالہ عربی کورس کی صورت میں متعارف کروایا ہے۔ مولانا عبد المجید تشنگان علوم کو سیراب کر رہے ہیں۔ ان اللہ سبحانہ وتعالی جمعنا في هذا المقام في هذه المدرسة البنورية العالمية، ونحن جئنا هنا لمقصد عظيم للعلم وللدين، كي يتحصل الدين دين الله سبحانه وتعالى كيف يأتي في حياتنا وكيف يأتي الدين في العالم كلها. لا بد هذا يحتاج إلى الجهد. رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمتثل بأوامر الله وأوامر السنة، فإن شاء الله نرجو الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة۔ جامع بنوریہ عالمیہ کا محنتی اور جفا کش عملہ شب و روز ادارے کے استحکام اور دن دگنی رات چوگنی ترقی کے لیے کوشاں اور سرگرداں رہتا ہے۔ جامع بنوریہ عالمیہ کے رہائشی اور تدریسی کمپاؤنڈز کو حصول برکت کے لیے مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کے ناموں سے منسوب کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ہفتے کی سے زندگی تبدیل پانے کے بعد نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر وہ نیک عمل کیے اور اس نے روزے رکھے تو اس کا کیا ہوگا، اور فرمایا کہ ان دونوں کی منزل کے درمیان ایک عمل کرنا یہ انسان کے درجات کو بڑھا دیتا ہے، بنسبت اس شخص کے کہ جو شخص کثیر عمر پائے، چھوٹی عمر پائے اور اس کے بعد جو ہے وہ دنیا سے جب جائے تو جلدی جو وہ چلا جائے اور اس کے اعمال جو وہ کم ہو۔ غیر ملکی طلباء کی فیسوں کی وصولی اور جامع بنوریہ عالمیہ کے کھاتہ جات، تنخواہوں اور دیگر حساب کتاب کا باقاعدگی سے آڈٹ ہوتا ہے۔ تعلیم و تدریس
اور دیگر مصروفیات کے دوران اللہ کے منادی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے تمام کاموں کو بالائے طاق رکھ کر خانہ خدا کا رخ کرنا بہترین مومن کی علامت ہے۔ جامع بن نوریہ عالمیہ کے کمپاؤنڈ میں ایک شاندار مسجد قائم ہے جو دلکش ماربل ٹائل سے آراستہ اسلامی ثقافت و روایات کی امین ہے۔ تعمیراتی عمل نمازیوں کی گنجائش اور سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل کیا گیا ہے۔ اس مسجد میں 5 اوقات خصوصاً نماز فجر اور عشاء کا منظر انتہائی دلکش اور روح پرور ہوتا ہے۔ بیرون مدرسہ کے افراد بھی اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو ترجیح دیتے ہیں اور یوں جو ترجو لوگوں کی محویت ایک قابل دید سما پیدا کر دیتی ہے۔ نماز کے بعد طلبہ فضائل اعمال کی تعلیم اور بیرون مدرسہ تبلیغ دین کے لیے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں۔ ہماری اس دستاویزی فلم کی سپروائزنگ شخصیت پروفیسر عمر فاروق خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے جامعہ کے ایڈمنسٹریٹر شیخ غلام رسول سے پوچھا، اس درسگاہ میں جو کہ ایک بین الاقوامی یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے، یہ کتنا عرصہ پہلے آپ نے قائم کی تھی؟ 78 میں یہ ادارہ قائم ہوا اور 81 کے اندر رجسٹر ہوا گورنمنٹ سے۔ چھوٹا سا ادارہ تھا، چند طلباء تھے۔ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں پہلا طالب علم ہوں جو اس بن نوریہ کے اندر داخل ہوا۔ مفتی محمد نعیم اس ادارے کے بانی بھی ہیں، اس ادارے کے چانسلر شروع سے متمم بھی ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری عمر زیادہ نہیں ہے، میرے خیال میں 25-30 سال کا عرصہ ہے۔ اس عرصے کے اندر اللہ نے جو اس ادارے کو ترقی، جو اس کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اس نے کسی کی ذات کا تصور نہیں۔ جامع بن نوریہ عالمیہ کا دورہ کرنے والے افراد کے لیے، یہاں مقیم طلبہ و طالبات کے لیے خوراک کی تیاری اور ترسیل ایک حیرت انگیز عمل ہے۔ کھانا بنانے پر معمور باورچی انتہائی مہارت سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ آٹا گوندنے کا عمل انسانی ہاتھ مس کیے بغیر جدید مشینری کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ طلبہ کے لیے عمدہ خوراک کی تیاری کا ہر مرحلہ حفظان صحت کے زرعی اصولوں سے مزین ہوتا ہے۔ بیرونی طلبہ کے لیے علیحدہ طعام گاہیں بنائی گئی ہیں، جہاں کے دسترخوان بھی اسلامی طرز معاشرت کا عکاس ہے۔ خوراک تیار کرنے والے افراد کی صحت کے بھی مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح خوراک کو اسٹور رکھنے کے لیے آلودگی سے پاک اسٹورز قائم کیے گئے ہیں۔ طلبہ کو کھانے کی ترسیل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تعاون کے اوقات کار شفٹوں کی صورت میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ طلبہ اپنے مقررہ اوقات میں طعام گاہوں میں داخل ہوتے ہیں، جہاں انہیں ان کے روایتی ٹیسٹ کے مطابق عمدہ غذا بہم پہنچائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ کو کھانے کے آداب و فضائل ادارے میں داخلے کے ساتھ ہی ازبر قرار دیے جاتے ہیں۔ بیرونی طلبہ کی طعام گاہیں ان کی علاقائی روایات اور مزاج کے مطابق خصوصی سہولیات سے آراستہ و پیراستہ کی گئی ہیں۔ پینے کے پانی کے لیے بھی پورے جامع میں جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے واٹر پیوریفیکیشن سسٹم نافذ کیا گیا ہے۔ صحت مند طلبہ کے ذہنی نشوونما اور ایک صحت افزا ماحول کی فراہمی کے لیے تعلیمی اور تدریسی اداروں میں کھیلوں کی مناسب ترویج کا بندوبست کرنا ضروری رہتا ہے، لیکن ادارے کے محدود وسائل اور بے انتہا مسائل کی بنا پر چھوٹے اسپورٹس گراؤنڈ کی موجودگی کے باوجود کھیلوں کے لیے مناسب گراؤنڈز اور کمپاؤنڈز کی تعمیر اور انسٹالیشن کے لیے طلبہ اب بھی کسی دونوں کے مخلصانہ تعاون کے منتظر ہیں۔ جامع کے رئیس و محترم مفتی محمد نعیم کے مطابق قریبی علاقے میں مخیر حضرات کے تعاون سے طلبہ کے لیے جدید اسپورٹس سہولیات سے آراستہ گراؤنڈز کی تشکیل کے لیے بہترین سطح کی پلاننگ کی گئی ہے، جس میں کرکٹ، فٹ بال، والی بال اور ہاکی کے علاوہ انڈور گیمز کے 3 معیاری گراؤنڈز ہوں گے۔ دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جامع بن نوریہ عالمیہ میں انٹرنیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن قائم ہے، جہاں طلبہ کے لیے جدید کمپیوٹر لیب موجود ہے۔ اس کے علاوہ
میٹرک تک کے لازمی مضامین کے لیے پروفیشنل اساتذہ کا تقرر بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ ماں کی گود علم کا پہلا زینہ ہوتی ہے۔ جامع بن نوریہ عالمیہ کے شعبہ للبنات میں مکمل شرعی حجاب کے ساتھ بنت حوا کی دینی اور دنیاوی تعلیم کا بہترین اور مستحکم نظام قائم ہے تاکہ مسلم معاشرہ امن و آتشی کا گہوارہ بن جائے۔ جامع بن نوریہ عالمیہ کے تحت ویلفیئر سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے، جہاں ضرورت مندوں کی کفالت، جہیز اور راشن کے علاوہ فری ایمبولینس سروس طلباء اور اہل علاقہ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت موجود رہتی ہے۔ وغیرہ سے کہ آپ جلدی جائیں ان کے ساتھ وہاں پہنچ جائیں۔ ایمبولینس سروس کی فراہمی کے لیے تجربے کار اور مستعد عملہ موجود رہتا ہے جو کسی بھی ہنگامی ضرورت کے وقت برق رفتاری سے ریسکیو کے لیے بڑھتا ہے۔ جامع بن نوریہ میں طلباء اور اہل علاقہ کے لیے مفت طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے طبی شعبے کے ماتحت جدید مشینری سے آراستہ ایک کلینک قائم ہے جو قریب 250 بیڈز پر مشتمل ایک خوبصورت اور بلند والا اسپتال کی صورت اختیار کر جائے گا۔ درجہ کون سا بیٹا؟ درجہ ناظرہ۔ یہاں پر مدرسے کے لڑکے اور عوام کے غریب طلباء وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے مفت علاج کیا جائے گا۔ جامع بن نوریہ عالمیہ نے جدید علوم کی فراہمی کے لیے ایک بہتر قدم اٹھاتے ہوئے ہفت روزہ بعد اخبار المدارس کا اجرا کیا ہے جو ملک کے طول و عرض میں پھیلے 40,000 مدارس دینیہ کا بے باک ترجمان ہے۔ یہ اخبار نہ صرف طلباء و عوام میں یکساں مقبول ہے بلکہ مستقبل کے معماروں کی خوابیدہ صلاحیتیں اجاگر کرنے کا نقیب بھی ہے۔ جامعہ نے طلباء کی درسی ضروریات اور دینی مزاج کے حامل افراد کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کتب خانہ قائم کیا ہے جہاں سے لوگوں کو رعایتی قیمت میں کتب کی فراہمی یقینی بنائی جاتی ہے۔ یہاں دینی، سائنسی اور تحقیقاتی کتب سلیقے سے رکھی گئی الماریوں میں ایک دلکش منظر پیش کرتی ہیں۔ جامع بن نوریہ عالمیہ کے طلباء اور اہل محلہ کی ضرورت کے پیش نظر ایک وسیع سپر مارکیٹ قائم کی گئی ہے جہاں انتہائی واجب اور بازار سے سستے نرخوں پر ہر قسم کی خالص اور معیاری اشیاء ہر وقت دستیاب ہوتی ہیں۔ جامع کی انتظامیہ نے کسٹمر حضرات کی خدمت کے لیے انتہائی با اخلاق عملہ متعین کیا ہے۔ جامع بن نوریہ عالمیہ نے خود انحصاری کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ایک 5 اسٹار ریسٹورنٹ قائم کیا ہے جو معیاری کھانوں، بہترین فاسٹ فوڈز اور مشروب اور چائے کی فراہمی کے سبب انتہائی مقبولیت حاصل کر چکا ہے، جہاں پر ویک اینڈ پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ انڈسٹریل ایریا میں ہونے کے سبب کاروباری حضرات کی میٹنگ وغیرہ کے لیے اسی ریسٹوران کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تعلیمی اور تدریسی عمل میں مسلسل مصروف رہنے والے طلباء اور اساتذہ کے لیے اپنے کپڑوں کی دھلائی اور استری بعض اوقات ممکن نہیں رہتی۔ بن نوریہ لانڈری نے اس مشکل کو حل کرتے ہوئے صاف اور اجلے کپڑوں کی فراہمی ممکن بنا دی ہے۔ بن نوریہ سویٹس اینڈ بیکرز کے ذریعے لائٹ آئٹمز مثلا مٹھائی وغیرہ کی فراہمی بھی یقیناً ایک خوش آئین امر ہے۔ بن نوریہ ہوٹل اینڈ باربیکیو بہترین کھانوں اور لذیذ مشروبات کی بنا پر علاقے بھر میں مشہور ہے جو بہترین چائے کی فراہمی کے سبب انتہائی مقبولیت حاصل کر چکا ہے، جہاں پر ویک اینڈ پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اس کی آمدنی بھی طلباء پر خرچ کی جاتی ہے۔ جامع بن نوریہ عالمیہ کے دورے کے دوران ہمیں جس امر نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ادارے میں موجود تمام عمارات، راہداریوں، کلاس رومز، طعامگاہوں اور ہاسٹل میں بنے کمروں کی صفائی کا عمدہ انتظام تھا۔ 5,000 طلباء کے جمع غفیر کے باوجود کہیں بھی
غیر ضروری اشیاء یا حفظان صحت کے منافی عمل کی جھلک تک نظر نہیں آئی۔ ہر شعبہ منظم انداز میں جراثیم کش ادویات کے اسپرے سے صاف ستھرا رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں طلبہ ہر قسم کی وائرل اور دیگر وبائی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ طلبہ کو سہ ماہی طور پر مسلسل جاری میڈیکل چیک اپ سسٹم سے گزار کر بہترین جسمانی صحت اور دماغی نشوونما سے آراستہ رکھا جاتا ہے، جس کی بنا پر یقیناً ان کی صحت کا معیار مثالی قرار دیے جانے کے قابل ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ پاکستان کے دل اور گنجان ترین شہر کراچی میں، جو اس خطے میں معتدل ساحلی موسم کے سبب سیاحوں کے لیے انتہائی باعث کشش شہر ہے، دنیا بھر سے علم کے طالب یہ مہمان غیر ملکی طلبہ اتنی بڑی تعداد میں حصول علم کا ایک معیاری اور مستقبل کے مسلمان طالب علموں کے لیے باعث راحت جاں ادارہ دیکھ کر ہی یہاں اس قدر تعداد میں آتے ہیں۔ منفی عوامل کی ناقابل برداشت سرگرمیوں کے سبب آج پاکستان کے دینی مدرسوں کے بارے میں امریکی اور یورپی برادری میں خاصے تحفظات ہیں، لیکن جامعہ بن نوریہ عالمیہ نے اپنے بہترین طرز عمل، پاکستان کے وجود سے والہانہ محبت اور عالمی انسانی حقوق کے قوانین کی پاسداری کے سبب ان تمام پروپیگنڈوں کی تردید کے بہترین مواقع فراہم کیے ہیں۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے دروازے اس کے علمی، مذہبی، تدریسی طرز عمل کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ آج انسانی فکر و فہم اور درس و تدریس کی اس عظیم اسلامی روشن زمین درسگاہ کے در و دیوار پر آفتاب غروب ہوتا ہے۔ سورج ہم پر واضح کرتا ہے کہ خالق کائنات کا پیدا کردہ ذرہ ذرہ ایک بامقصد تصور حیات سے آراستہ کیا گیا ہے۔ اس باوقار درسگاہ کی ہر سمت پھیلی یہ سرمئی شام خالق کائنات کے لازوال وجود کے اسرار کی ضامن ثابت ہوتی ہے، اور اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ کل صبح طلوع ہونے والا یہ آفتاب یہاں پر مقیم ہزاروں طلبگاران علم کو ایک نئی علمی روشنی اور وسعت حیات کے نئے نئے اثرات سے روشناس کرائے گا۔ ہمیں ہر سمت اور ہر شعبے میں جانے اور فلم بندی کی اجازت آسانی سے حاصل رہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفاق الشلال. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله.